میں شروع سے ہی اپنی چچی کے ساتھ بہت اٹیچ تھا۔ چچی بڑی جوانی میں بیوہ ہو گئی تو اماں ابا نے ان کو اوپر والا کمرہ رہنے کے لیے دے دیا، جو بالکل میرے برابر میں تھا۔ اس دن نہاتے ہوئے میرے واش روم کا نل خراب ہو گیا۔ میں جلدی میں تھا، اس لیے سوچا کہ چاچی کے باتھ روم میں جا کر نہا لیتا ہوں۔ میں چاچی کے کمرے میں داخل ہوا۔ چاچی شاید ابھی ابھی اٹھی تھی، وہ اپنے بال سمیٹ رہی تھی۔ میں نے کہا، چاچی میں آپ کے باتھ روم میں نہا سکتا ہوں؟ چاچی نے مسکرا کر کہا، اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے۔ باتھ روم میں داخل ہوا تو اندر سے لاک خراب تھا۔ میں نے ویسے ہی دروازہ بند کر دیا اور نہانے لگا۔ مجھے فکر ہو رہی تھی کہ کہیں چاچی مجھے نہاتا ہوا دیکھ نہ لے۔ میں نے نیچے فرش پر دیکھا تو چاچی کے گندے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو ہاتھ میں پکڑ کر دیکھا تو مجھ پر مستی سی چھانے لگی۔ میں نے چاچی کے نام کی ایک دفعہ گنتی لگائی۔ میں جیسے ہی نہا کر نکلا تو سامنے چاچی رات والی نائٹی پہنے صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی مسکرانے لگی۔ میری چاچی کی زیادہ عمر نہیں تھی۔ شادی کے بعد ان کا جسم کافی موٹا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت خوبصورت لگتی تھی۔ میں باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ چاچی نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ کہنے لگی، لگائے ہو میرے نام کی گنتی میرے کپڑے دیکھ کر؟ چاچی کی بات نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی کہ چاچی نے مجھے سب کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ چاچی نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ برابر میں بٹھا لیا۔ کہنے لگی، تم مجھے اپنا دوست ہی سمجھو، شرمانے والی کوئی بات نہیں۔ اس کام کے لیے تم رات کو میرے روم میں آ جانا، میں تمہیں سب گائیڈ کر دوں گی۔ اب مجھے رات ہونے کا انتظار تھا۔ جیسے ہی رات کے 2 بجے چاچی کے روم میں داخل ہوا تو دیکھ کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ چاچی آج نائٹ ڈریس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، بہت دیر لگا دی آنے میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ میں جانتی ہوں تم کس چیز کے شوقین ہو، کنڈی لگا کر آ جاؤ۔ میں نے دروازہ بند کیا، بیڈ پر آ کر چاچی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ چاچی اپنا کام شروع کرتی، میں نے کہا، چاچی پلیز لائٹ بند کر دیں، مجھے بہت ہی شرم آ رہی ہے۔ چاچی نے اپنا نرم ہاتھ میرے منہ پر رکھا اور مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں چاچی نے اپنے بیڈ کے دراز سے ویسلین نکالی اور مجھے بولی کہ چلو اب اپنا۔ میرا نام ندیم ہے، میں جنگ کے ایک گاؤں میں رہتا ہوں۔ میری عمر 30 سال ہے۔ ہمارا گھر ایک گاؤں میں تھا۔ گاؤں کا موسم کافی اچھا ہوتا تھا اور ہر چیز تازہ ملتی تھی، اس لیے ہم لوگ شہر نہیں جاتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ گاؤں میں ہماری کافی زیادہ زمین بھی تھی، اس کی دیکھ بھال بھی ضروری تھی۔ ابو کے ایک ہی بھائی تھے، میرے چچا ان سے چھوٹے تھے، لیکن وہ مجھ سے 4 سال ہی بڑے تھے۔ ان کی شادی ایک کافی خوبصورت لڑکی سے ہوئی تھی، جو کہ بہت ہی آزاد خیال تھی۔ میں جب بھی انہیں دیکھتا تو وہ ہر وقت بن سنور کر رہتی تھی۔ ان کی ڈریسنگ کافی فیشنیبل ہوتی کہ میں انہیں دیکھتا ہی رہتا۔ ان کا حسن کافی لاجواب تھا، شاید اسی وجہ سے ان کے اندر کافی ناز نخرا تھا۔ سارا دن وہ اسی میں مصروف رہتی، اپنی خوبصورتی کو ہر وقت سراہتی رہتی۔ چاچی اس بات پر بہت یقین رکھتی تھی کہ جب قدرت نے حسن دیا ہو، چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ دکھانے میں بھی بھلائی ہے۔ انہیں دیکھ کر اب باقی لڑکیوں کا بھی شوق میرے دل سے نکلنے لگا تھا، کیونکہ میری بھی 2 لڑکیوں سے دوستی تھی۔ میں ان لڑکیوں سے بس میسج پر ہی بات کرتا تھا اور کبھی کبھی ان سے رنگین تصویریں مانگ لیا کرتا تھا۔ میرے چاچو کی چاچی سے پسند کی شادی ہوئی تھی، وہ کافی خوش تھے اور ان کی شادی کی رات بھی سارا انتظام میں نے ہی کیا تھا۔ اس بارے میں سوچ کر ہلکان ہو رہا تھا کہ اب وہی ہوگا جس کے کوئی بھی چاچی کے ساتھ خواب دیکھ سکتا ہے۔ میں چاچو کو کافی خوش قسمت سمجھتا تھا کہ ان کی بھی کیا قسمت ہے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کے 1 سال بعد ہی چاچو کا سایہ چاچی کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ چاچی کو ان کے جانے سے کافی صدمہ پہنچا تھا۔ اب ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، وہ کافی اداس ہو گئی تھیں اور میں بھی ان کا دکھ سمجھ سکتا تھا۔ امی ابو نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاچی اب ہمارے ہی پاس رہے گی، اور اس لیے ہم نے اپنے گھر کے اوپر والے پورشن کی صفائی شروع کر دی تھی اور چاچی کا سارا سامان اس پورشن میں شفٹ کر دیا تھا تاکہ چاچی آرام سے رہیں۔ چچی بھی ہماری بات مان گئی تھی، وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں کیونکہ ہمارے حالات اچھے تھے، جبکہ چچی کا میکا اتنا کھاتا پیتا نہیں تھا اور چچی اپنی ساری زندگی یہاں اچھے سے گزار سکتی تھی۔ چچی اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گئی تھی۔ میری پوری کوشش ہوتی کہ چاچی کو ہر طرح سے خوش رکھ سکوں اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکوں۔
اس لیے میں انہیں خوش کرنے کے لیے ہر کام کرتا تھا اور وہ بھی کافی خوش ہوتی تھیں۔ اب آہستہ آہستہ ان کی مسکان واپس آنے لگی تھی۔ میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے بغیر کیسے رہ سکتی ہیں، کیونکہ یہ کام کافی مشکل تھا۔ ان کی ضروریات اب پوری نہیں ہو سکتی تھیں، ان کی وہ طلب بھی پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن پھر یہی سوچتا کہ کیا پتہ چچی صبر سے کام لیتی ہوں، لیکن میں خود سے بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ ایک دفعہ میں نہانے کی تیاری کرنے لگا جب اچانک ہی پانی ختم ہو گیا۔ میں نلکے سے نہاتا تھا لیکن پانی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے زمین پر بھی جانا تھا۔ میں کافی پریشان ہو گیا تھا کہ اب کیا کروں، کیونکہ نہانا بہت ضروری تھا۔ مجھے خیال آیا کہ چچی کے روم میں جو واش روم ہے وہ اس پوشن کی موٹر سے ہے۔ میں نے چچی کو اپنی پریشانی بتائی تو کہنے لگی نہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں وہاں نہا سکتا ہوں۔ میں نے یہ سنا تو اپنا تولیہ لے کر اوپر چلا آیا اور چچی کے روم میں چلا گیا۔ چچی کے واش روم کا لاک خراب تھا۔ میں حیران ہوا کہ اب کیا کروں۔ اگر دروازہ کھول کر نہاتا تو غلطی سے چچی اندر آ سکتی تھی اور پھر مجھے اس حالت میں دیکھ سکتی تھی۔ اس لیے میں نے چچی کے روم کا دروازہ بند کرنا چاہا۔ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا تھا کہ ان کے روم کا دروازہ تو لاک ہی نہیں۔ میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا، اس لیے میں نے دروازہ ویسے ہی بند کر دیا اور پھر واش روم کا دروازہ بھی ایسے ہی پھیر دیا۔ میں جلدی جلدی نہانے لگا تھا کہ چچی روم میں نہ آ جائیں اور جلدی سے میں فری ہو جاؤں نہا کر۔ میں نے تولیہ لپیٹ لیا تھا اور جیسے ہی باہر نکلا تو دوسری جانب سے روم کا دروازہ کھلا اور چچی باہر سے اندر آئی۔ میں شرما گیا تھا لیکن چچی کے تاثرات ہی کچھ اور تھے۔ وہ تولیے میں دیکھ کر ہنسنے لگی اور میری تعریف کرنے لگی کہ میری باڈی کافی خوبصورت ہے۔ پر اگلے ہی پل جو تولیہ میں نے لپیٹا ہوا تھا وہ فٹافٹ سے کھل گیا اور زمین پر گر گیا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ اپنی جگہ کو چھپانا چاہا پر ناکام رہا۔ جب چچی مجھے دیکھ کر کافی حیران ہو گئی، ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ میری تعریف کرنے لگی، کہنے لگی کہ میں انہیں اپنا دوست سمجھوں اور پریشان نہ ہوں۔ یہ بات سن کر میں نے اس جگہ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ چچی آنکھیں گھور کر وہاں دیکھ رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ پھر اچانک چچی اداس ہو گئی۔ میں جان گیا تھا کہ انہیں چاچو کی یاد آ رہی ہوگی، اس لیے وہ اداس ہو گئی تھی۔ ان سے پوچھا تو یہی بتانے لگی کہ ان کی زندگی کے تو سارے مزے ہی ختم ہو گئے ہیں۔ میں نے خود کو دوبارہ تولیے سے کور کیا لیکن چچی نے وہ تولیہ مجھ سے لے لیا اور مجھے کہنے لگی میں ان کے ساتھ اتنا تو کر سکتا ہوں کہ میں ان کی باتوں میں آنے لگا تھا اور پگھلنے لگا تھا۔ چچی میرا ہاتھ تھام کر مجھے بیڈ پر لے گئی اور میں اسی حالت میں ان کے سامنے تھا۔ چچی خود میرے سامنے فرش پر بیٹھ گئی تھی۔ اب کہنے لگی کہ وہ مجھے سکون ایسا دیں گی کہ میں یہی سب کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، پر میں بہت کنفیوز تھا۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر میری سانسیں تیز سے چلنے لگیں۔ مجھے کافی مزہ آ رہا تھا۔ میں جان سکتا تھا کہ چچی کافی دنوں سے پیاسی ہے۔ میرا دل کیا تھا کہ تھوڑے مزے تو لے ہی سکتا ہوں، پر چچی سے کہنے لگا مجھے اس کام کو کرنے کی تھوڑی مشکل ہوگی۔ چچی کہنے لگی میں تمہیں فل گائیڈ کر دوں گی، تم رات کو میرے پاس آنا۔ میں گھبرانے لگا تھا پر جلدی سے میں نے اپنے کپڑے بدلے اور باہر نکل گیا۔ میرا دل تھا کہ رات وہ کچھ ایسا ہی ہو جائے گا، وہ مجھے چچی کے روم میں جانا نہ پڑے اور میں اس کام سے بچ جاؤں، کیونکہ یہ کام میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا۔ اور پھر وہی ہوا۔ رات کے اس وقت مہمان آ گئے تھے۔ وہ میری کزن تھی جس کی شادی ہونے والی تھی۔ وہ چچی سے فیشن کی ٹپس لینے آئی تھی، پر میں چونک گیا جب چچی اسے میرے سامنے فیشن کی ٹپس دینے لگی۔ پر اس سے پہلے کہ میں باہر جاتا جب چچی نے اپنے ایک ہاتھ سے مجھے تیر کو تھام لیا۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ میری کزن ٹیبل کی دوسری جانب تھی جو یہ سب نہیں دیکھ سکتی تھی۔ چچی وہ کام کافی مہارت سے کر رہی تھی۔ زندگی میں پہلے تھا مجھے ایک عورت سکون دے رہی تھی، ورنہ تو روز ہی یہ میں کام خود کرتا تھا۔ کچھ دیر بعد میرا جواب دے گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ سب کے سامنے کوئی تماشا ہو، اس لیے فوراً ہی چچی کا ہاتھ میں نے ہٹا دیا اور واش روم چلا گیا۔ میری کزن رات رکنے والی تھی اور اتفاق سے اس دن اماں ابا کسی شادی میں چلے گئے تھے۔ میرا دل کافی جھسل رہا تھا کہ میں چچی کے پاس چلا جاؤں۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں چچی کے روم کی جانب چل پڑا۔ اندر سے ان کی آوازیں میرے کانوں میں سنائی دی تھیں جب چچی میرے کزن کو کہہ رہی تھی کہ میری جوانی کے دن تو بیکار جا رہے ہیں، میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ پر کزن نے چچی کو مشورہ دیا کہ آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں اور دنیا تو بری ہوئی ہے، کیا پتہ کوئی اچھا جیون ساتھی مل جائے گا۔ چچی اس پر خاموش ہو گئی تھی۔ چچی اچانک ہی مجھے باہر کھڑا دیکھ لیا۔ یہ دیکھ کر تو میں گھبرا گیا اور واپس اپنے روم میں چلا گیا۔ میرے ذہن میں وہ باتیں گردش کر رہی تھیں۔ اگلے روز
چچی نے مجھے ناشتہ بنا کر دیا۔ میں نے کزن کا پوچھا تو چچی نے بتایا کہ وہ تو صبح ہی واپس چلی گئی ہے۔ میں جان گیا تھا کہ اس گھر میں چچی اور میں اکیلے ہیں۔ چچی اس وقت لال رنگ کے سوٹ میں موجود تھی۔ اچانک ہی چچی پوچھنے لگی کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں ہکلا گیا تھا، نہیں چچی کچھ بھی نہیں، میں تو بس ویسے ہی۔ میں نہ سمجھی کہ عالم میں کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں تھی جو ان سے کہتا۔ اگلے ہی پل چچی نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میرے چہرے پر پسینہ چھوٹنے لگا تھا کہ وہ نہ جانے کیا کرنے والی ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ پلیز چچی کچھ ایسا مت کریں۔ چچی کہنے لگی میں تمہاری چچی نہیں ہوں، تم سے کچھ سال بڑی ہوں، اب تو تمہارے چچا اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اگر تم مجھے میرے نام سے بلاؤ گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ ان کی بات سن کر میں حیران تھا۔ ان کا نام ریشما تھا۔ میں نے ان کا نام پکارا تو ان کے چہرے پر ایک مسکان آ گئی تھی۔ چچی میرا ہاتھ نہ جانے کہاں رکھ رہی تھی، مجھے سمجھا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد واپس اپنے کمرے میں چلی گئی، پر آج میں بہت خوش تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ان کے ساتھ میں پورا کام کر لیتا، پر ابھی اتنی جلدی سے سب نہیں ہو سکتا تھا۔ اگلے روز اماں ابا واپس آ گئے۔ اب میں جان گیا تھا کہ میرے مزے ختم ہو گئے ہیں۔ میں اوپر بھی نہیں جا سکتا تھا اور نہ ہی نیچے وہ آ سکتی تھیں۔ ایک ہفتہ ایسے ہی گزر گیا تھا، لیکن ان دنوں میں چچی کی حرکتیں نوٹ کر رہا تھا، کیونکہ وہ جب بھی گزرتی تھی تو مجھے ٹچ کرتی ہوئی جاتی۔ ایک دفعہ تو میرے اتنے پاس تھی کہ وہ ذرا چپکے سے مجھے اشارے سے اپنے ساتھ بیٹھنے کا بول دیں۔ ان کا کچھ بھی ساتھ بیٹھ جاتا، پھر ہم سب چھپ کر وہ کام کرتے تھے، پر ابھی تک ہم نے آرام سے اس کام کو انجام نہیں دیا تھا۔ ایک روز تو میں نے چچی کو دیکھا تو حیران ہو گیا۔ میری اسی کزن کی مہندی تھی اور سب گھر والے مہندی پر چلے گئے تھے۔ چچی کو تیار ہونے میں وقت تھا، اسی وجہ سے ابا نے کہا تم چچی کو لیتے ہوئے آنا۔ میں اب نیچے ہی چچی کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی سب گھر والے چلے گئے، اب میں گھر چچی اور میں تھے۔ میں نے جلدی سے باہر جا کر دروازہ لاک کر دیا تھا۔ میرا ارادہ چچی کے روم میں جانے کا تھا۔ میں جلدی سے اس روم میں گیا تھا اور بنا دروازہ لاک کیے اندر چلا گیا۔ چچی نے مجھے دیکھا تو ان کی آنکھیں چمکنے لگی۔ میں نے دیکھا تو چچی نے لہنگا اور کرتی پہنی ہوئی تھی اور مشکل ہی کور تھا۔ یہ نظارہ میری آنکھوں کو بھا رہا تھا۔ چچی بولنے لگی ندیم میں جانتی ہوں تم بہت شوقین ہو، آج جتنا دل چاہے اپنی پوری کر لو۔ یہ سن کر میں ان پر ٹوٹ پڑا۔ کچھ دیر بعد میں ان سے الگ ہوا، کہنے لگی کہ ہم لیٹ ہو رہے ہیں، ہمیں جانا چاہیے۔ چچی کچھ دیر کے بعد تیار ہو گئی، مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیسی لگ رہی ہوں۔ میں نے ان کی تعریف کی۔ ہم لوگ مہندی کے فنکشن سے جلد ہی فری ہو گئے تھے، اس کے بعد گھر آ گئے تھے۔ چچی اپنے روم میں چلی گئی تھی، پر میرے ذہن میں وہی منظر گھوم رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ وہ سب کر لوں، لیکن نہ جانے چی کیا چاہتی تھیں۔ کزن کی شادی ہو گئی، وہ لوگ ہنی مون پر جانے لگے۔ جب میری کزن مجھے کہنے لگی کہ میرے شوہر کو ڈرائیونگ نہیں آتی، اس لیے تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، اماں نے فوراً انکار کر دیا کہ ندیم اب بڑی ہو گئی ہے، وہ اکیلا کہاں جائے گا۔ جب مجھے ایک ترکیب آئی، میں نے اماں کو کہا فکر نہ کریں، چچی اور میں چلے جاتے ہیں۔ اماں چچی کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ وہ سوچنے لگی اس طرح چچی کا دل بھی بہل جائے گا۔ اماں نے اجازت دے دی۔ چچی اور میں بھی بہت خوش ہو گئے تھے۔ کزن نے مری جانا تھا۔ ہم نے انہیں چھوڑا اور ایک ہوٹل میں آ گئے تھے۔ چچی کہنے لگی تم چاہو تو الگ روم لے لو، پر میں جانتا تھا چچی نے اپنے دل سے بالکل بھی نہیں کہا۔ میں نے ایک ہیرو بک کروایا۔ چچی اور میں کافی بور ہو رہے تھے۔ میں نے چچی کو دیکھا تو جینس اور شرٹ میں تھی، پہلی دفعہ ایسے کپڑوں میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے خیال آیا تو میں نے چچی کو کہا ہم مووی دیکھنی چاہیے۔ میں نے مووی لگا دی۔ اب چچی اور میں مزے سے مووی دیکھنے لگے تھے۔ میں جان کر انگلش مووی چوز کی تھی جس کے سین چچی اور میں خاموش تھے۔ اچانک ہی چچی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور میں نے جیسے ہی ان کے چہرے کو دیکھا تو حیران ہو گیا تھا، کیونکہ وہ رو رہی تھی۔ میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا، اس لیے جلدی سے مووی بند کی اور ان سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے چچی۔ وہ کہنے لگی تمہارے چچا کی یاد آ رہی ہے، انہیں یہ مووی بہت پسند تھی اور شادی کی پہلی رات میری وجہ سے تمہارے چچا نے یہ مووی لگائی تھی تاکہ میں یہ سب جان سکوں۔ میں کافی شرمندہ ہوا تھا۔ چچی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ان سے بولا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا دل دکھایا ہے۔ چچی کہنے لگی کہ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن میں نے چچی کی کمر تھپتھپانے لگا۔ میں نے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ ہم لوگ واپس گاؤں چلے گئے تھے۔ اماں بھی چچی کو دیکھ کر خوش ہو گئی تھیں، انہیں بھی یہی لگ رہا تھا کہ مری جانے کا فائدہ ہوا ہے۔ اس طرح اب میرے دن گزرنے لگے تھے۔ میرے چہرے پر ایک رونق آ گئی تھی۔ جب بھی دوست مجھے دیکھتے تو چھیڑنے لگتے، پر میں نے آج تک اپنے دوستوں کو یہ راز نہیں بتایا تھا کہ میری اس رونق کی اصل وجہ میری چچی ہیں۔ چچی بھی بہت خوش ہو گئی تھی، پر اماں ہر وقت پریشان رہتی۔
چچی کوئی شادی کیوں نہیں کرتی، وہ کب تک ایسے بیٹھی رہے گی؟ لیکن اب میں نے اماں کو خاموش کروا دیا تھا کہ جب چچی نہیں چاہتی تو ہمیں ان کو فورس کرنا نہیں چاہیے۔ اس طرح سب بات سے پیچھے ہٹ گئے تھے اور چچی بھی اپنی زندگی جینے لگی تھی۔ لیکن وہ جب یہ سوچتی کہ میں کب تک ان کے ساتھ رہوں گا، کیونکہ میری کبھی نہ کبھی تو شادی ہو جائے گی، پھر چچی بہت پریشان ہوتی تھی۔ میں انہیں کہہ دیتا کہ میں بھی کبھی شادی نہیں کروں گا، پر چچی بولتی نہیں، تم اپنی زندگی انجوائے کرنا، یہ کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ تم میری خاطر کنوارے رہو۔ چچی میرے لیے خود ہی ایک لڑکی تلاش کر کے لے آئی تھی۔ میری شادی کی انہوں نے ساری تیاریاں خود کی تھیں، پر جیسے ہی شادی والی رات آئی تو میں پہلے ہی اپنی چچی کے پاس گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگی تم یہاں کیوں آئے ہو، لیکن میں انہیں بولنے کا کوئی موقع نہ دیا۔ کچھ دیر بعد میں اپنے روم میں آیا تھا۔ میری بیوی بھی بہت خوبصورت تھی، لیکن چچی جیسی اس میں کوئی بات نہ تھی۔ میں اب بھی اپنی چچی کے پاس رہتا ہوں اور ان کی ساری طلب پوری کرتا ہوں۔ میری بیوی بھی چچی کا خیال رکھتی ہے، اسی وجہ سے اپنی بیوی کو زیادہ تر میکے بھیج دیتا ہوں، کیونکہ میرا دل کرتا ہے کہ میں چچی کے ساتھ رہوں۔ بیوی بھی خوش ہو جاتی ہے، مجھے اس کا بہت خیال ہے۔ وہ میکے چلی جاتی ہے جب کہ میں آرام سے چچی کے پاس چلا جاتا ہوں۔ چچی آج بھی اتنی ہی حسین ہے جتنی وہ 4 سال پہلے تھی، اور اس کے ساتھ رہ کر مجھے جو سکون ملتا وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملتا تھا، اس لیے میں آج بھی ان کو بھول نہیں سکا۔